انفو ایٹ معراج کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین۔ ہالینڈ سے تعلق رکھنے والی صحافی بیٹی ڈیم نے اپنی کتاب دی سرچنگ آف این اینیمی میں انکشاف کیا ہے کہ ملا محمد عمر تنہائی میں زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی ملاقات نہیں کرتے تھے، بس ایک کتاب پر خیالی زبان میں کچھ تحریر کیا کرتے تھے۔ دوستو، بیٹی ڈیم 5 سالوں تک اپنی کتاب کے لیے مواد حاصل کرتی رہی۔ انہوں نے ملا عمر کے انتہائی وفادار محافظ عبدالجبار عمری کا انٹرویو کیا، جس نے طالبان کا اقتدار ختم ہونے کے بعد ملا محمد عمر کی دن رات حفاظت کی، اور اس عظیم باڈی گارڈ نے سپر پاور سے ملا محمد عمر کو محفوظ رکھا۔ دوستو، بیٹی ڈیم نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ ملا محمد عمر شام کو BBC پشتو سروس پر نشر ہونے والی خبریں سنتے تھے۔ 2001 میں امریکہ نے 9/11 حملے کے بعد ملا محمد عمر کی سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر کی۔ بیٹی ڈیم نے دعویٰ کیا کہ اس کے بعد ملا محمد عمر زابل کے دارالحکومت کی لاد میں ایک چھوٹے سے احاطے میں مقیم رہے۔ اس احاطے میں مقیم خاندان نے اپنے پراسرار مہمان کی شناخت کبھی ظاہر نہیں کی، تاہم امریکی فورسز 2 مرتبہ ان کی تلاش کے قریب پہنچی تھی۔ ایک موقع پر امریکہ کی گشتی ٹیم اس احاطے کے قریب پہنچی جب ملا محمد عمر اور اس کا باڈی گارڈ عبدالجبار عمری وہاں موجود تھے، جبکہ اسی وقت یہ دونوں افراد معجزانہ طور پر امریکی فوجی احاطے میں داخل ہوئے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے موقع پر امریکی فوج نے گھر کی تلاشی بھی لی، لیکن ان کے بند کمرے میں داخل نہیں ہوئے۔ دوستو، ملا محمد عمر نے اس وقت یہ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا جب 2004 میں امریکہ نے لغمان میں اپنا فارورڈ آپریٹنگ بیس ان کے ٹھکانے سے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تعمیر کرنا شروع کیا، جس کے بعد ملا محمد عمر دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ دوستو، پکڑے جانے کے خطرے کے باوجود ملا محمد عمر نے دوبارہ یہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کا خطرہ مول نہ لیا۔ بعض اوقات وہ ایسے سرنگوں میں چھپے رہے جن کے اوپر سے امریکی طیارے پرواز کرتے رہے۔ دوستو، ملا محمد عمر کی زندگی پر کتاب لکھنے والی ڈچ صحافی بیٹی ڈیم نے تفصیل سے بتایا ہے کہ زابل میں 12 سال کی گوشہ نشینی کے دوران ملا محمد عمر کیا کرتے رہے، تو دوسری طرف انہوں نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ طالبان رہنما ملا محمد عمر ولی اللہ کے درجے پر فائز ہو چکے تھے۔ وہ اس کا ایک ثبوت یہ دیتی ہے کہ ملا محمد عمر کے انتقال کے دن افغانستان کے خشک علاقے میں حیرت انگیز طور پر شدید ژالہ باری ہوئی، جس کی وجہ سے فوجی اڈے پر کڑے متعدد امریکی ہیلی کاپٹرز تقریباً تباہ ہو گئے۔ دوستو، بیٹی ڈیم اپنی کتاب دشمن کی تلاش میں لکھتی ہے کہ ملا محمد عمر کبھی پاکستان نہیں گئے، بلکہ سارا وقت انہوں نے افغانستان میں ہی گزارا۔ کتاب لکھنے کے بعد بیٹی ڈیم نے ایک بیان میں کہا تھا کہ شروع میں وہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ ملا محمد عمر پاکستان میں مقیم تھے، لیکن ریسرچ سے حقیقت سامنے آ گئی۔ دوستو، بیٹی ڈیم نے ملا محمد عمر کی 12 سالہ گوشہ نشینی کے بیشتر معلومات ان کے آخری وقت کے ساتھی عبدالجبار عمری سے حاصل کی، جبکہ عبدالجبار عمری اس وقت افغانستان کی خفیہ ادارے کے قید میں تھے۔ اس کے علاوہ بیٹی ڈیم کا کہنا ہے کہ ملا محمد عمر کی قبر کا مقام معلوم کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی کتاب میں اس کی نشاندہی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ افغان حکام طالبان قائد ملا محمد عمر کی قبر کی بے حرمتی کریں گے۔ دوستو، کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ملا محمد عمر نے 2001 کے اختتام سے 4 برس زابل کی لاد میں گزارتے رہے اور باقی 7.5 برس زابل میں شنکئی کے علاقے میں مقیم رہے۔ جبار عمری نے ڈچ صحافی کو بتایا کہ ملا محمد عمر بہت کم بولتے تھے۔ ایک مرتبہ عبدالجبار عمری نے پیشکش کی کہ وہ ان کے بیٹے یعقوب کو ملاقات کے لیے لا سکتے ہیں، تاہم ملا محمد عمر نے انکار کر دیا۔ ملا محمد عمر تنہا رہ کر عبادت کرنا پسند کرتے تھے۔ بیٹی ڈیم کے مطابق ملا محمد عمر صرف مہندی اور نسوار کی فرمائش کیا کرتے اور وہ اپنی سفید داڑھی پر باقاعدگی سے مہندی لگایا کرتے۔ دوستو، بیٹی ڈیم کے مطابق جہاں ملا محمد عمر کا انتقال ہوا وہاں ان کا زیادہ تر وقت قرآن و حدیث پڑھنے میں گزرتا تھا۔ وہ اکثر قرآنی آیات جبار عمری کو سنایا کرتے تھے۔ جبار عمری کے مطابق ملا محمد عمر کے پاس ایک پرانا نوکیا موبائل فون تھا جس میں سم بھی نہیں تھی، تاہم وہ اس موبائل فون میں قرآنی آیات اپنی آواز میں ریکارڈ کرتے جو بعد میں سنتے رہتے۔ دوستو، بیٹی ڈیم کا کہنا ہے کہ 2013 کے اوائل میں ملا محمد عمر بیمار ہوئے۔ انہیں کانسی اور قے کی شکایت تھی، جس کے بعد ملا محمد عمر نے جبار عمری کو بتایا کہ ان کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ جبار عمری نے ڈاکٹر کو بلانے کی بات کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔
بیٹی ڈیم کے مطابق 23 اپریل 2013 کو ملا محمد عمر کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، جبار عمری کے مطابق اسی دن گرم اور خشکی کے مارے افغانستان میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ڈچ صحافی لکھتی ہے کہ میرا خیال تھا کہ عبدالجبار عمری بڑا چڑھا کر بات کر رہے، لیکن بعد میں امریکی فوج کے ایک جریدے سے مجھے پتہ چلا کہ عین اسی وقت 80 سے زائد امریکی ہیلی کاپٹرز کو اس وقت نقصان پہنچا جب قندھار پر شدید ژالہ باری ہوئی۔ دوستو، ڈچ صحافی کے مطابق جبار عمری اور ان کے 2 ساتھیوں نے رات کے وقت ملا محمد عمر کی تدفین کی اور بغیر کسی نشانی والی قبر میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد جبار عمری کوئٹہ گئے اور ملا محمد عمر کے بھائی عبدالمنان اور ملا محمد عمر کے بیٹے یعقوب کو لے کر آئے۔ جبار عمری نے تدفین کی ویڈیو بھی بنا رکھی تھی، لیکن ملا محمد عمر کے بھائی عبدالمنان نے قبر کشائی پر اصرار کیا تاکہ وہ اپنے بھائی کی میت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ دوستو، 17 دن کے بعد ایک بار پھر سے قبر کشائی کی گئی اور ملا محمد عمر کی لاش کو تابوت میں رکھ کر اسے دوبارہ دفنایا گیا۔ دوستو، 17 دن گزر جانے کے باوجود بھی ملا محمد عمر کی جسدہاکی صحیح سلامت تھی۔ ایسا وہ لگ رہا تھا کہ جیسا وہ مرا ہی نہیں۔ عموماً 17 دن گزر جانے کے بعد انسان کی لاش سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ تو شہید کی لاش تھی، 17 دن بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود تھی۔ دوستو، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ملا محمد عمر نے اپنی زندگی کے آخری دن امریکی بیس سے چند سو کلومیٹر دوری پر ہی گزارے۔ امریکی اور نیٹو انٹیلیجنس افغانستان کا چپا چپا ڈھونڈتی رہی، مگر وہ ملا محمد عمر تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ دوستو، یہاں ملا محمد عمر کے محافظ عبدالجبار عمری کو بھی داد دینی پڑے گی، جس نے انتہائی بہادری اور ایمانداری سے اپنے کمانڈر کی حفاظت کی۔ امریکہ نے ملا محمد عمر کی سر کی قیمت $1 کروڑ رکھی تھی، جس کے لیے کسی کا بھی ایمان خراب ہو سکتا ہے، مگر جبار عمری نے ہر لمحہ دن رات ملا محمد عمر کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھ کر ادا کیا اور دنیا کی سپر پاور کو شک بھی نہ ہونے دیا کہ ان کے ازلی دشمن امریکی بیس سے چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اگر بیٹی ڈیم اپنی کتاب میں اس بات کا تذکرہ نہ کرتی تو شاید ہی کسی کو ان حقائق تک رسائی حاصل ہو پاتی۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل info@miraj کو سبسکرائب کریں۔